I want to bring you into a very horrible place today. آج میں آپ کو بہت زیادہ خطرناک جگہ دکھانے والا ہوں. ایک ایسی خطرناک پلیس جہاں پہ میں اور آپ سالوں سے رہ رہے ہیں. اور یاد رکھیں اس جگہ کو چھوڑے بغیر دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان کامیاب نہیں ہو پایا. اور اس جگہ سے نکل کر دنیا کا کوئی بھی ناکام انسان ناکام نہیں رہا. ایسی کون سی جگہ ہے, ایسی کون سی پلیس ہے کہ جو اتنی زیادہ خطرناک ہے, جو اتنی زیادہ ہاریبل ہے, جو اتنی زیادہ ڈینجرس ہے. تو آج میں آپ کو وہ پلیس دکھانے جا رہا ہوں. یقین جانیے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو وہ پلیس چھوڑنی ہے, اور اگر آپ وہ پلیس نہیں چھوڑتے تو پھر کامیابی کی سوچ چھوڑ دیں, کیونکہ اس پلیس کو چھوڑے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ پلیس کون سی ہے؟ وہ یہ پلیس ہے. یس, اٹ از یور کمفرٹ زون. میں اور آپ ہمیشہ کمفرٹ زون کو لائک کرتے ہیں اور کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان ہیں, اگر ہم اپنا سیلف سٹڈی کریں, اپنی کامیابیوں کو سٹڈی کریں, اپنی چھوٹی چھوٹی سکسیس سٹوریز بنائیں اپنی لائف میں, چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سوچیں کہ ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کیسے ملتی چلی جاتی ہیں, تو یقین جانیں آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک بادشاہ تھا, اس کو اس کے دوست نے ایک گفٹ دے دی, اور اس کو اس کے دوست نے جو گفٹ دیا اس میں 2 چھوٹے چھوٹے باز تھے, a pair of eagle. اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا یار یہ میرے پاس ایگل ہیں اور ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کو کلا بازیاں سکھانی ہیں, ان کو پینترے سکھانے ہیں. وہ ٹرینر آیا اور وہ باز لے کر کے چلا گیا. ٹھیک 2 مہینے اس نے بازوں کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹریننگ کروائی. اس نے اس پیئر آف ایگل کو اڑنا سکھایا, پلٹ کر جھپٹنا سکھایا, اپنے شکار کو پکڑنا سکھایا. لیکن 2 مہینے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت, بات اس طرح ہے کہ آپ نے جو 2 باز دیے تھے دونوں بہت ہی اعلیٰ نسل کے باز تھے, لیکن مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے, آپ کوئی حل بتائیں. بادشاہ نے مسکرا کے کہا پرابلم کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا سر پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں بازوں کو میں نے ایکول ٹرین کیا ہے, لیکن ان میں ایک باز تو بہت سی کلا بازیاں بھی کھاتا ہے, اپنے پنجے اپنے شکار پہ بھی جھپٹتا ہے, لیکن اس میں جو دوسرا والا باز ہے وہ پینترے سیکھنا, وہ فضاؤں میں جانا, وہ ہواؤں کو اپنا محور بنانا تو دور کی بات, وہ تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے, وہ تو اڑتا ہی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ تم کوئی اور ٹرینر ڈھونڈو جو کہ اس باز کو ٹرین کرے. وہ ٹرینر چلا گیا. وہ پاس گاؤں میں جاتا ہے, ایک کسان اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو, تمہارے ساتھ ایشو کیا ہے. وہ سارا اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے. وہ کسان کہتا ہے تمہارا یہ مسئلہ تو میں چٹکی میں حل کر دوں گا. ٹرینر بڑا پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پرندوں کو ٹرین کرنے کی ریہرسلز کی ہیں, پریکٹسز کی ہیں, میری یہ فیلڈ ہے, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو کام میں نہیں کر پایا وہ تم کر لو گے. بہرحال وہ اس کسان کو لے کر کے بادشاہ کے محل میں آتا ہے. وہ کسان اس سے 3 دن کا ٹائم مانگتا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ 3 دن میں تم یہ کیسے کرو گے. کسان 3 دن اس پرندے کی ٹریننگ کرتا ہے, اور 3 دن کے بعد جب بادشاہ اور وہ ٹرینر اس پرندے کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ایگل جو اڑتا نہیں تھا, جو اپنی شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس شاخ سے ہلتا ہی نہیں تھا, آج وہ بھی فضاؤں میں رقص کر رہا ہے, آج وہ بھی شکار کا متلاشی ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس ٹرینر نے اس کسان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا فن ہے کہ آج یہ پرندہ 3 دن کے بعد فضاؤں میں اڑتا ہے؟ میں نے تو اس پہ 2 مہینے لگا دیے, یہ تو اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلتا تھا. وہ کسان مسکرایا اور اس نے بڑے پتے کی بات بتائی. اس نے کہا بادشاہ سلامت اور میرے عظیم دوست, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ پرندہ جس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا میں نے بس اس شاخ کو کاٹ دیا, میں نے اس کا کمفرٹ زون ختم کر دیا. جب میں نے اس کی شاخ کو کاٹا تو یہ زمین پہ گرا, تو اس کو زمین پہ کمفرٹ زون نہیں ملا جو اس شاخ پہ ملتا تھا, تو اس نے فضاؤں کو اپنا مرکز بنا لیا. یہ اپنا شکار خود تلاش کر کے لانے لگتا ہے.
تو میرے دوستو، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے بہت سے خواب ہوں گے، اور خواب ہمیشہ بڑے بڑے ہی دیکھنے چاہیے، بڑے بڑے خواب دیکھیں، لیکن کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ اپنا کوئی خواب پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ شیر جو ہوتا ہے نا، شیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر اور ایک سرکس کا شیر۔ سرکس کے شیر کو دیکھتے ہیں، سرکس کا جو شیر ہے بچے بھی اس سے کھیل رہے ہیں، اور سرکس کے شیر کا جو ٹرینر ہے وہ اپنی ایک انگلی کے اشارے پہ اس شیر کو ڈانس کروا رہا ہے، اس شیر سے ڈیفرنٹ کرتب پرفارم کروا رہا ہے، پرفارمنسز کروا رہا ہے وہاں پہ۔ 3 ٹائم کا کھانا اس شیر کو مل رہا ہے جو سرکس کا شیر ہے، شکار کیے بغیر، پانی وقت پر مل رہا ہے، اس کی دیگر تمام خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے عوض اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے اپنا ایٹیٹیوڈ کھونا پڑتا ہے۔ وہ شیر تو ہے لیکن وہ ایک بندے کی انگلیوں پہ ناچتا ہے، کمفرٹ زون میں ہے وہ شیر، لیکن ایک طرف ہے جنگل کا شیر جو بالکل کمفرٹ زون میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ٹائم کا کھانا کھانا ہے تو دوسرے ٹائم کھانا کھانے کے لیے اس کو شکار ڈھونڈنا پڑنا ہے۔ اگر اس نے ایک ٹائم کھانا کھا لیا تو دوسرے ٹائم کے لیے اس کو دوبارہ سے شکار کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ سے اپنی توانائی لگانی پڑے گی، اس کو دوبارہ سے اپنی نیند کو توڑنا پڑے گا، اس کو دوبارہ سے اٹھنا پڑے گا۔ ایک سرد مقام پہ رہتا ہے، اور جب سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسے گرم مقام پہ جانا پڑے گا، بارش ہو جاتی ہے اسے اپنا گھر دوبارہ بنانا پڑے گا، اسے آنے والے چیلنجز سے لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا۔ یہ ہے جنگل کا شیر، اور اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، ایٹر کھا جائے گا یہ۔ زیبرا شیر سے زیادہ قداور ہوتا ہے، لیکن وہ جب شیر کو دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ایلیفینٹ شیر سے زیادہ طاقتور جانور ہے، لیکن جب وہ شیر کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح لومڑی شیر سے زیادہ ہوشیار ہے، لیکن وہ بھی شیر سے ڈرتی ہے۔ بیسیکلی یہ ڈرتے نہیں ہیں جانور، یہ شیر کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لائن کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اگریسیو ہے، لائن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ جب بھی لائن ایک اپنے سے بہت زیادہ وزنی ایلیفینٹ کو دیکھتا ہے تو لائن کے دماغ میں پہلی بات پتہ ہے کیا آتی ہے؟ I will have a lunch۔ اور سیم ایلیفینٹ کے مائنڈ میں کیا بات آتی ہے لائن کو دیکھ کے؟ جسٹ رن اوے، شیر ہے، ایٹر ہے، کھا جائے گا یہ۔ تو یہ ایٹیٹیوڈز کا ڈیفرنس ہے، اور اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے لیے بس وہ پسند کرتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے، کام نہیں کرنا، تگودو نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، بس قصے کہانیاں سننے ہیں کہ وہ فلاں بندہ تھا اس نے بھی محنت نہیں کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاں بندہ تھا اس نے بھی محنت نہیں کی وہ کامیاب ہو گیا۔ میری نظر میں ایسا کوئی انسان نہیں کہ جو محنت کے بغیر کامیاب ہوا ہو۔ ہاں، ایک انسان کا جب نام بنتا ہے، ایک انسان جب بہت زیادہ فیملیئر ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کامیابیوں کے پیچھے اس کی کتنی راتوں کی، کتنے دنوں کی محنت شامل ہے۔ آپ کبھی بھی اپنا کمفرٹ زون چھوڑے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمپلی ایک اسٹوڈنٹ اگر بورڈ میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ سوتا رہے گا؟ وہ ٹاپ کر جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے بورڈ میں ٹاپ کیا، پچھلے سال بھی الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس نے بورڈ ٹاپ کیا۔ میں نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنا ٹائم ٹیبل لگایا ہوا ہوتا تھا کہ مجھے اس ٹائم پہ جاگنا ہی جاگنا ہے۔ اگر وہ نہیں جاگتے تھے اس ٹائم پہ تو خود کو سیلف پنش کرتے تھے، جو ٹیچر نے کروا دیا اس کے علاوہ بھی وہ محنت کرتے تھے۔ یہاں پہ ہم ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہمارا کمفرٹ زون بس بستر ہے، گیمز ہیں، موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے۔ اس سے نکلنا پڑے گا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے اکثر اسٹوڈنٹس، اکثر دوست احباب
اکثر جاننے والے میرے سے پوچھتے ہیں سر ہمارے پاس تو ڈگری بھی ہے, ہمارے پاس تو جناب فرسٹ ڈویژن بھی ہے, جابس نہیں ملتی ہیں. اچھا جاب کے لیے محنت کتنی کی جاتی ہے, کتنا آپ محنت کرتے ہیں جاب پانے کے لیے؟ وہ محنت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ڈگری لی, ایک سی وی بنائی اور اس سی وی کو لے کے پورا دن گھومتے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. 4 گورنمنٹ جابز آئی, ان میں اپلائی کر دیا, ٹیسٹ آیا جا کے دے دیا ٹیسٹ, اور پھر پوچھا جائے تو سر ہم تو پورا دن آج گھومتے رہے ہیں جی, جابز ڈھونڈتے رہے ہیں, جابز نہیں ملی. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جن لوگوں کو جابز مل جاتی ہیں ان کو کیسے مل جاتی ہیں اور آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ سر پرابلم یہ نہیں ہے, یہ محنت نہیں ہے کہ آپ ایک سی وی لے کے تو جگہ جگہ پھرتے رہیں, جو بھی جاب آئے اس کے لیے اپلائی کریں, ضرور کریں, آپ اپلائی کر دیں اور جا کے ٹیسٹ دیں آئیں منہ اٹھا کے جا کے. ایسا نہیں ہے سر. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے اندر, ہمارے اندر ہنر کون سا موجود ہے, ہمیں کوئی کیوں جاب دے گا؟ میں آج کل کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں, فیس بک پہ ہیکنگ آتی ہے انہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ کیسے بلاک کرنا ہے وہ آتا ہے انہیں, یوٹیوب پہ ڈیٹا کیسے جناب وہ ریموو کرنا ہے سارا انہیں پتہ ہے, ایک ایک چیز پتہ ہے. لیکن ان سے پوچھا جائے ایکسل پہ اسپریڈ شیٹ پہ کام آتا ہے, نہیں آتا. جابز ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ, ان سے پوچھا جائے ڈیٹا بیس کا کوئی کام آتا ہے, نہیں آتا. ٹیچرز اکثر سی ویز لے کے آتے ہیں, ہم ڈیموز لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بجائے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں, فلاں کنٹری میں جابز اچھی ہیں, فلاں کنٹری میں یہ پرابلم نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ پرابلمز ہیں, ہم پرابلم کے روٹ پہ نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنا کمفرٹ زون چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ خود اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں, خود کو اسٹڈی کریں ذرا. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے, جو اسٹوڈنٹس گلا کرتے ہیں جابز نہیں ہیں ان کے لیے, جو اسٹوڈنٹس گلا کرتے ہیں ہم انٹرپرینیورز ہیں لیکن ہمیں کوئی بزنس میں کامیابی نہیں مل رہی, ان کے لیے آج ایک سیلف اسٹڈی کریں آپ لوگ کہ آپ یہ موبائل فون, یہ جو موبائل فون ہے اس پہ فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام یا جو بھی ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہیں, آپ صرف ایک دن یہ نوٹ کریں کہ آپ نے دن کے کتنے گھنٹے اس موبائل کو دیے. یقین جانیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول شاک, آپ شاک ہو جائیں گے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے سو رہے ہیں اور 10 گھنٹے آپ موبائل کو دے رہے ہیں, 6 گھنٹے آپ موبائل فون کو دے رہے ہیں, 5 گھنٹے موبائل فون کو دے رہے ہیں. کیا آج آپ نے جتنا ٹائم موبائل کو دیا اتنا ٹائم کسی ہنر سیکھنے میں لگایا ہے؟ کیا اتنا ٹائم آپ نے اپنے فیوچر کے لیے سوچا ہے؟ کیا اتنا ٹائم آپ نے جاب حاصل کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے؟ کوئی بزنس پلان کیا ہے اتنی دیر میں؟ نہیں. خود سوچیں کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ لوگ. باہر کے ممالک کی ایگزامپلس تو دیتے ہیں, باہر کے ممالک سے ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں, جب ان کا کمفرٹ زون ختم ہو جاتا ہے نا, جب وہ باہر جاتے ہیں, پاکستان پتہ ہے کب یاد آتا ہے انہیں؟ پاکستان یاد آتا ہے اس وقت جب باہر امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں ملتی, جب باہر اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں کیونکہ لانڈری بہت مہنگی ہے وہاں پہ, اپنے کپڑے خود پریس کرنے پڑتے ہیں, لیبر ورک بہت مہنگا ہے, صفائی خود کرنی پڑتی ہے اپنے روم کی کیونکہ وہاں لیبر افورڈ نہیں کر سکتے آپ. تو پھر اس وقت یاد آتا ہے پاکستان. سر اس کی قدر کریں اس ملک کی, اور اس ملک کی قدر کیسے کرنی ہے؟ جاگ جائیں, آج اپنی اس نیند سے بیدار ہو جائیں, اپنے اندر ایک انرجی لے کے آئیں, ایک پازیٹیو انرجی پیدا کریں اپنے اندر. نیگیٹیو انرجیز بھی ہوتی ہیں, اس پہ کسی دن بعد میں بات کریں گے. پازیٹیو انرجی لے کے آئیں اپنے اندر, اور وہ کیسے آئے گی؟ جب آپ اپنا کمفرٹ زون لیو کریں گے. جب کمفرٹ زون کی کھڑکی کھول کے سامنے دیکھیں گے نا تو کامیابی آپ کو تلاش کر رہی ہے. اگر کمفرٹ زون کی کھڑکی بند کر کے سو جانا ہے تو پھر سو جائیں. یاد رکھیے گا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے, کوئی اور اٹھ کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. یو جسٹ ہیو ٹو لیو یور کمفرٹ زون. اپنے رویوں کو بہتر کریں, اپنا کمفرٹ زون توڑیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو کاٹ دیں,
تو یقین جانیں دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کامیابی سے روکنا تو دور، آپ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔